بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ یہ موضوع خاص طور پر خواتین سے متعلق ہے اور ان کا تعلق نیند سے ہے، نیند سکون سے ہے۔ سکون چاہے وہ دل کا ہو، چاہے وہ جسمانی سکون ہو، لیکن وہ سکون کے لیے ترستی ہیں اور روحانی حالت کے لیے ترستی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہم ہر مسئلے کا حل ملتا ہے، اور آج ہم سب مل کر جانیں گے کہ وہ 5 کون سی قسم کی عورتیں ہیں جنہیں نیند نصیب نہیں ہوتی، جو نیند کے لیے ترستی ہیں۔ تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے جو بھی غلط فہمیاں ہیں اور جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے ہم اسلام کے طریقے سے جان سکیں میری ویڈیوز کے ذریعے۔ تو چلیے ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بتاتی ہوں کہ نیند کا کانسیپٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند کیوں نصیب کری۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نیند کو انسان کی سکون اور راحت کے لیے بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنایا۔ نیند انسان کے جسم اور روح کے لیے ضروری ہے۔ اگر نیند نہ ہو تو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اب میں سب سے پہلے مین تو یہ بات بتاتی ہوں کہ کون سی 5 قسم کی عورتیں ہیں جنہیں نیند نصیب نہیں ہوتی۔ پھر میں آپ لوگوں کو کچھ روحانی طریقے بھی بتاؤں گی، صحیح ہے نا؟ تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک آپ کو دیکھنا ہے۔ تو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض عورتیں اپنی مخصوص عادت اور رویوں کی وجہ سے نیند کی سکونی کے لیے ترستی ہیں، محروم رہتی ہیں۔ تو آئیے ان 5 قسم کی عورتوں کی تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلی عورت کی بات کروں تو حسد کرنے والی عورت۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل کو جلا دیتی ہے۔ حسد کرنے والی عورت دوسروں کی خوشیوں سے ناخوش رہتی ہے اور ہمیشہ اپنے دل میں جلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے تو پناہ مانگو۔ سورہ فلق کی یہ ارشاد ہے۔ حسد کرنے والی عورت کے دل میں بے سکونی رہتی ہے اور یہ بے سکونی اس کی نیند کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اگر دوسری میں بات کروں تو دوسری قسم کی عورت وہ ہے جو غیبت کرنے والی عورت ہے۔ غیبت ایک ایسا عمل ہے جسے قرآن اور حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ غیبت کرنے والی عورت دوسروں کی برائیاں کرنے میں وقت گزارتی ہے اور یہ عادات اس کے دل میں سکون نہیں آنے دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ عادت عورت کو روحانی طور پر تو کمزور کرتی ہی ہے اور نیند سے بھی محروم رکھتی ہے۔ تیسری اگر عورت کی بات کی جائے تو وہ عورت جو شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی جو اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی عورت کے دل میں ہمیشہ بے سکونی رہتی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں محبت اور سکون کی کمی ہوتی ہے۔ یہ بے سکونی نیند کو متاثر کرتی ہے۔ اگر میں چوتھی عورت کے بارے میں بات کروں تو وہ عورت جو دوسروں کا حق مارتی ہے۔ دوسروں کے حقوق مارنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ مالی حقوق ہو یا جذباتی۔ ایسی عورت جو دوسروں کا حق مارتی ہے اس کے دل میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور جو لوگ دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔ یہ خلش نیند کی سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر میں 5ویں عورت کی بات کروں تو وہ جو اللہ کی یاد سے غافل رہتی ہے۔ وہ عورت جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، نماز ادا نہ کرے اور قرآن کی تلاوت نہ کرے، اس کے دل میں سکون نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے دوری نیند کی نعمت کو ختم کر دیتی ہے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ نیند میں اسلام میں سونا کے کیا ہے طریقہ، اسلام میں نیند حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ تو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ طریقے بتائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں نیند کے لیے کچھ آداب چاہیے تاکہ ہمیں سکون بھری نیند آ سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کچھ کام کریں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم وضو کے ساتھ سوئیں۔ دوسرا یہ کہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ تیسرا یہ کہ دائیں کروٹ لیٹ کے سوئیں۔ اور چوتھا یہ کہ ہم دعا پڑھ کے سوئیں۔ دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ چھوٹے چھوٹے سے ہمیں کام کرنے ہیں اور بچوں کو بھی یہ سکھانے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ سکون حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کون سے طریقے سے ہم اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، جو 5 قسم کی عورتیں ہیں اگر ان عادات کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ گزاریں تو سکون کی نیند حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حسد کی جگہ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں۔
جب آپ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں گے تو لازماً آپ کا دل بھی خوش ہوگا۔ دوسری یہ کہ غیبت کی جگہ اچھی باتیں کریں۔ جب آپ کے کسی کی برائی کا بھی خیال آئے، شیطان وسوسہ ڈالے، تو کوشش کریں کہ ہم اچھی بات کریں اور اس سے ہم کسی کی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ شوہر کے ساتھ محبت اور احترام کا رویہ اپنائیں۔ دیکھیں جو بھی ہے شوہر آپ کا حقیقی ساتھی ہے، جو آپ کے ہر خوشی ہر غم میں ساتھ دیتا ہے، تو اس کوشش کریں کہ اچھا رویہ اختیار کریں اور اس کے ساتھ محبت بھرا رشتہ نبھائیں۔ چوتھا یہ کہ دوسروں کے حقوق کا احترام کریں۔ ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں، کیونکہ دیکھیں ہم بے شک کس انسان ہو کر انسان کا حق مار سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی پھر ہم ختم نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کریں جو دوسروں کو بھی اتنی ہی اسپیس، دوسروں کو اتنا ہی اس کا حق دینا شروع کریں۔ اور پانچواں یہ کہ اللہ کی یاد میں وقت گزاریں اور دعا کریں، کیونکہ دعاؤں سے وقت بدلتا ہے، دعاؤں سے دلوں کو راحت ملتی ہے، دعاؤں سے دماغی سکون ملتا ہے۔ آخر میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے جو ہماری نیند اور سکون کو خراب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔